السلام علیکم فرینڈز، آج ہمارا کینوا سے ریلیٹڈ فری کورس کا تیسرا سیشن ہے اور آج کی کلاس میں ہم کینوا کے بنیادی ٹولز اور ان کے استعمال کے بارے میں بات کریں گے۔ پہلے ہم ایک بار پھر کینوا کے ڈیش بورڈ کو دیکھتے ہیں۔ جب بھی ہم کینوا میں کوئی نیو ڈیزائن لیتے ہیں تو ہمارے سامنے اس طرح کا کینوس اوپن ہو جاتا ہے اور یہاں پر ہمیں ڈیفرنٹ آپشنز شو ہوتے ہیں، جیسے ڈیزائنز، ایلیمنٹس، ٹیکسٹ، اپلوڈز۔ اب یہاں پر یہ جو ڈیزائن والا آپشن ہے، یہاں پر ہمیں ٹیمپلیٹس ملتے ہیں۔ اب یہاں سے ہم کوئی بھی ٹیمپلیٹ لے سکتے ہیں اور ہم خود کی ڈیزائننگ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اسٹارٹ میں ہم ٹیمپلیٹ اس لیے یوز کر رہے ہیں کہ ایک تو اس سے وقت کی بچت ہو جاتی ہے اور سیکنڈ یہ کہ اس کی مدد سے پروفیشنل ڈیزائننگ ہم ایزلی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں سرچ بار کا آپشن ملتا ہے، یہاں کچھ بھی سرچ کر کے ہم اپنے ڈیزائن کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں جو ریسنٹ ہم نے ٹیمپلیٹس لیے ہوں گے وہ شو ہو رہے ہیں۔ چلو یہاں سرچ بار میں کچھ سرچ کرتے ہیں، جیسے یہاں پہ لکھتے ہیں برگر، تو ہمارے سامنے یہ ٹیمپلیٹ شو ہو جائیں گے۔ اب اس میں کچھ پرو والے ہیں اور کچھ فری بھی ہیں، تو ہم فری والا یوز کریں گے، یہ والا لے لیتے ہیں۔ اب ادھر یہاں ٹیکسٹ پر کلک کر کے ہم ٹیکسٹ چینج کر سکتے ہیں، اور اگر ہمیں پک اچھی نہیں لگ رہی تو ہم اس کو بھی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ بیک گراؤنڈ کا کلر چینج کر سکتے ہیں، مینس کہ ہم یہاں پر آرام سے اس کو کسٹمائز کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ ایلیمنٹس والے سیکشن کو دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پر ہمیں ڈیفرنٹ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، یہاں پر بہت کچھ ہے، امیجز ہیں، فوٹوز ہیں، آئکنس، اسٹیکرز، شیپس، فریمز، لائنز، ایروز، بہت کچھ ہے یہاں پر ایکسپلور کرنے کو۔ اور یہاں پر سرچ بار کا آپشن بھی ہے، تو اس میں ہم کچھ بھی سرچ کرتے ہیں، جیسے ہم برگر ہی سرچ کر لیتے ہیں۔ اب ادھر گرافکس کا آپشن ہے، گرافکس میں بھی ہمیں یہاں پہ برگر دکھ جائیں گے۔ پھر یہ فوٹوز ہے ساتھ میں، یہاں پر بھی امیجز شو ہو رہی ہیں برگر کی۔ اسی طرح ساتھ میں ویڈیوز وغیرہ میں بھی یہ ہمیں ویڈیوز شو ہو جائیں گی برگر سے ریلیٹڈ۔ اب یہاں ہم اپنے برگر ٹیمپلیٹ پر واپس آتے ہیں اور اس برگر پر کلک کر کے تو یہاں ہمیں ڈیلیٹ کا آپشن ملے گا، تو اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ اور پھر ایلیمنٹس میں آ کر یہاں جو ہم نے یہ برگر سرچ کیا تھا، اور یہاں سے فوٹو والے سیکشن میں سے کوئی فری والا برگر لے لیتے ہیں۔ چلو یہ والا لے لیتے ہیں، اور اس کو یہاں سے سائڈ سے پکڑ کر اس کا سائز کم کر دو اور اس کو یہاں پر سیٹ کر دو۔ اب یہ برگر آگے آ گیا ہے، تو اس کو ہم بیک پر لے کر جائیں گے، تو اس کے لیے یہاں 3 ڈاٹس پہ کلک کرو تو ادھر لیئرز کا آپشن ملے گا۔ اس برگر کو پکڑ کر پیچھے لے جاؤ۔ لیئرز کے بارے میں ہم نے پچھلی کلاس میں بھی تھوڑا ڈیٹیل سے دیکھا تھا۔ اب یہاں پر ایلیمنٹس میں آ کر شیڈو سرچ کرتے ہیں، اور یہاں گرافکس پہ کلک کر کے یہاں پہ شیڈوز نظر آ رہے ہیں، تو یہ والا شیڈو لے لیتے ہیں اور اس کو ادھر برگر کے نیچے سیٹ کر دیتے ہیں، اور اس کو بھی لیئرز میں جا کر بیک پر کر دو۔ ٹھیک ہے، اب اسی طرح یہاں پر ایلیمنٹس میں ہم کچھ بھی سرچ بار میں سرچ کریں گے، جیسے یہ کچھ اور بھی دیکھ لیتے ہیں۔ چلو یہاں پہ کوکمبر سرچ کرتے ہیں، تو یہ دیکھو ہمیں کافی سارے یہاں پہ آپشنس مل جائیں گے۔ اچھا، یہاں پر مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں میجک ریکمنڈیشن کا آپشن بھی مل جاتا ہے۔ یہ ہمیں خود ریکمینڈ کرتا ہے کینوا کہ اس طرح کے جو بھی ہم نے یہاں پہ سرچ کیا ہے، یہ چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہیں، تو یہ ہمیں خود ریکمینڈ کر رہا ہے۔ تو یہ میجک ریکمنڈیشن میں ہمیں اس طرح کی چیزیں اور بھی دیکھنے کو مل جائیں گی۔ اچھا چلو یہ والا ہم لے لیتے ہیں، اور اس کے سائز کو کم کر کے یہاں پر لگا دو، اور اب یہاں ٹرانسپیرنسی پر کلک کر کے اس کو بھی تھوڑا سا کم کر دو۔ یہ بھی ہم نے پچھلے سیشن میں دیکھا تھا۔ اور پھر یہاں پہ کلک کر کے یہاں سے ڈپلیکیٹ لے کر اس کو ادھر ادھر لگاتے جاؤ۔ یہ میں تمہیں صرف اس لیے سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں کہ ہم کس طرح سے ایلیمنٹس کا یوز کر سکتے ہیں۔ اب اس ٹیکسٹ پر کلک کر کے اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں، اور اس کے فونٹس کو بھی چینج کر سکتے ہیں، اور اس کا کلر بھی یہاں سے ہم چینج کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ والے ٹیکسٹ بھی چینج کر لیتے ہیں۔ اب یہاں پر ہمیں جو ہم نے ریسنٹلی جو ہم نے یوز کیے ہیں آئٹمس، وہ دیکھنے کو ملیں گے۔ اب یہاں پر یہ شیپس کا سیکشن ہے، یہ بڑے مزے کی چیز ہے۔ اب یہاں جیسے یہ اسکوائر والا شیپ لیتے ہیں اور اس کو اس طرح سے چھوٹا، بڑا، آڑا، ترچھا کچھ بھی سلوک کر سکتے ہیں اس کے ساتھ۔ تو چلو اس کو یہاں ٹیکسٹ کے ساتھ سیٹ کر دیتے ہیں۔
اور لیئرز میں جا کر اس کو بیک پہ کر دیتے ہیں، ٹیکسٹ کے پیچھے کر دیتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر لائنز دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اب جیسے ہم یہ والی لائن لے لیتے ہیں، اس کو بھی یہاں پر اس ٹیکسٹ کے نیچے سیٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ صرف میں سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں، میں صرف یہ بتا رہی ہوں کہ ان کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں ہم۔ اچھا، یہ ہم سرکل والا شیپ بھی لے سکتے ہیں یہاں سے، اور جیسے یہ شیپ لیا ہے ہم نے تو اس کا یہاں سے کلر بھی چینج ہو سکتا ہے۔ یہاں سے یہ گرین کلر لے لیتے ہیں، اور یہ جو یہاں پر ہے اس والے کو ڈیلیٹ کر کے یہاں اپنا جو گرین والا ہم نے سرکل لیا ہے اس کو سیٹ کر لیتے ہیں، اس ٹیکسٹ کے پیچھے کر دیا، بس صحیح ہے۔ اس کے علاوہ ایلیمنٹس میں اسٹیکرز ہیں، یہ ہم اینیمیشنز وغیرہ بنانے کے لیے یوز کرتے ہیں۔ جیسے میں یہاں پر ایک نیو پیج لے لیتی ہوں اور یہاں سے یہ والا اسٹیکر لے کر بتاتی ہوں، یا پھر یہاں پر بھی لے سکتے ہیں۔ یہ اسٹیکرز ہیں، ان کو بھی ہم یوز کر سکتے ہیں اپنے ڈیزائن میں۔ اور پھر یہ نیچے وہی فوٹوز وغیرہ ہیں، ویڈیوز ہیں، اور پھر یہاں آڈیوز کا سیکشن دیکھنے کو مل جائے گا۔ پھر یہاں پر چارٹس، پولز، کوئز وغیرہ، اور پھر نیچے مین چیز یہاں پر فریمز، گریڈس، موک اپس وغیرہ دیکھنے کو ملیں گے، اور ان کو اب ہم نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے۔ تو آج کی کلاس کے لیے بس اتنا ہی، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔